اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے گھر واپس آیا ہوں، اور میں جب یہاں تھا تو میرے اس گھر میں دو لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک ہم سارے کے سارے افسران جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، جو سی پی او کے پرنسپل اسٹاف آفیسرز ہیں، اور دوسرا میڈیا۔ سو ایز آفیشیل اسپوکس پرسن، جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے میرا ساتھ دیا اور جس طریقے سے مجھے عزت آپ لوگوں نے دی، تو مجھے اب آج ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بندہ اپنے گھر واپس آتا ہے 3 مہینے اور میرے خیال میں 3-4 دن کے بعد آئی ایم بیک ہیئر۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، پرائم منسٹر عمران خان، ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان بزدار صاحب، ان کا کہ مجھ پہ کانفیڈنس کیا ہے اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں ایز پروونشل پولیس آفیسر یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے۔ میں اس عہدے کے لائق اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتا، لیکن اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اگر تھوڑا بہت مجھ میں وہ ہے تو میں اس پر پورا اتر سکوں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہو، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی ٹیم ہمارے یہاں سینٹرل پولیس آفس میں ہے، جو ہمارے سینئر افسران ہیں ان کی، جو فیلڈ میں ہمارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہمارے افسر بیٹھے ہیں، جو سلیکشن ہمارے سابقہ آئی جی صاحب کی اپنے شعیب دستگیر صاحب کی جو ٹیم تھی، بہت اچھے افسر۔ میں ساؤتھ پنجاب 3 مہینے سے زیادہ فیلڈ میں وہاں رہ کے آیا، اور جب کبھی بھی بات ہوتی تھی تو مجھے کوئی افسر اس طرح نہیں لگتا تھا کہ جس کو نکالنے کی ضرورت ہو یا جس میں کوئی کمی بیشی ہو۔ اسی طریقے سے باقی پنجاب میں بھی آئی جی صاحب نے بہت اچھی ٹیم لگائی ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اتنے اچھے ٹیم کے ساتھ میں کام کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز اور اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں سلیمی صاحب کے ساتھ کام کیا، پھر عارف نواز صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد شعیب دستگیر صاحب کے ساتھ کام کیا۔ بہت اچھے ہمارے افسر تھے، بہت کچھ ان سے سیکھنے کا ملا، اور اس میں جو ان کی پرائیورٹیز تھیں، بیکاز ہمیشہ جب ہم پولیس میں پرائیورٹیز اور اس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر افسر کی اپنی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں جن پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نارملی وہی ہوتی ہیں، لیکن اوپر نیچے صرف ان کا نمبر چینج ہوتا ہے۔ سو یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی بہت ہی ڈسٹنکٹ قسم کی کسی کی پرائیورٹیز آ جائیں۔ میری پرائیورٹیز میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، کہ ہم نے جو سرکار ہے، جو اسٹیٹ ہے ہماری، اس کے ریٹ کو ہم نے ہر صورت اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس میں جہاں کہیں پر بھی کوئی اگر اس میں کہیں خلل ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سختی سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا۔ جو ہمارے فیلڈ افسران ہیں ان کے ساتھ ہم ہر صورت ہر جگہ اس میں کھڑے ہوں گے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس سے امپورٹنٹ یا اسی جتنا امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا رول آف لا، قانون کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے، کہ قانون سب کے لیے ایک ہو اور سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہو، اور وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کا پہلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر۔ آپ لوگ پہلے بھی میرے ساتھ بیٹھتے رہے، اور یہ میرا جو 2 خواب تھے، ایک تو یہ کہ ہم پچھلے سالوں کا کمپیریزنز بند کر دیں کہ 2019 اور 2020 جس کی وجہ سے برکنگ ہوتی تھی، میٹیگیشن، پرچے نہیں دیتے تھے، اور فری رجسٹریشن۔ سو میں بہت بڑا حامی ہوں فری رجسٹریشن کا۔ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی زیادہ ویگر سے انشاءاللہ ہم فری رجسٹریشن کی طرف جائیں گے۔ جب فری رجسٹریشن کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ رول آف لا اسٹیبلش ہوگا اور ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی۔ جب ہم پرچے نہیں دیتے ہیں تو ہم مجرمان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی۔ سو یہ ہماری ایک پرائیورٹیز اس لائن میں۔ اور ایک جو میرا بہت بڑا خواب ہے، ساؤتھ میں بھی میں نے بات بھی کی، اس پہ کوشش بھی کی، اب جب اللہ نے موقع دیا ہے ود دا ہیلپ آف مائی ٹیم انشاءاللہ، کہ ہم پولیس کے ایٹیچیوڈ میں کوئی تبدیلی لا سکیں، جو عوام کے ساتھ پولیس کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو بہتر کر سکیں۔
میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ہمارے کوئی 1400-1500 کے قریب شہید ہیں, ہم جانیں دے رہے ہیں. ہم کووڈ میں ہمارے شہداء بیمار بھی ہو رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں. ہم انکاؤنٹرز میں بھی زخمی بھی ہو رہے ہیں, بم بلاسٹ میں بھی ہم شہید ہو رہے ہیں. اچھا, ریکوریز بھی کر رہے ہیں, بندے ملزم بھی پکڑ رہے ہیں. لوگ ہم سے نہیں خوش. جو لوگوں کے ناخوش ہونے کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے وہ ہمارے ایٹیچیوڈ کا نہ ٹھیک ہونا ہے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کے انیشیٹوز لیں برک اینڈ مارٹر کے علاوہ, کہ جی جیسے ہم یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بہت اچھی بات ہے, یا ہم اس کو چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں, لیکن ہم ایٹیچیوڈ کو امپروو کریں. اور وہ ہوگا کہ ہم اچھی ریکروٹمنٹ کریں, میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں, اچھی ٹریننگ کریں, اور ہم آگے پروموشنز میں اور پوسٹنگز میں ہم میرٹ لا سکیں. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ایٹیچیوڈ میں جب چینج آئے گا تو عوام کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے وہ امپروو ہوگا. میرا اسی سلسلے میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ فالو کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہینس کیسز جو ڈکیتی, رابری, مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں, یہ نارملی کوئی 3-4% ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں چھوٹے کیسز, پیٹی کیسز, ان کی طرف ہمارا دھیان اتنا نہیں ہوتا, اور زیادہ لوگ ہمارے پاس اس کے لیے آتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کو امپروو کر کے ان لوگوں کا ان کی بہتری کریں گے. اپنے جو ہمارے ڈی پی اوز ہیں ان کو انویسٹیگیشن اورینٹڈ بنائیں گے, ان کو انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اس وقت جو زیادہ فوکس ہے وہ آپریشنز کی طرف ہے. زیادہ فوکس ہم انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے, اچھے افسر انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اور جو ہماری فنڈز کی پوزیشن ہے, جو گورنمنٹ سے ہمارا وہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسورسز پمپ ان کریں اور ہم انویسٹیگیشن کو امپروو کریں. انویسٹیگیشن امپروو ہوگی, آٹومیٹکلی پولیس کی پرفارمنس امپروو ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ میری چند پرائرٹیز ہیں. میں آج صبح جب آیا, میں نے سب سے پہلے میری میٹنگ ہوئی, آپ لوگوں کو معلوم ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی میری میٹنگ ہوئی بڑے ڈیٹیل سے, اور ان سے بھی میں نے اپنی پرائرٹیز پہ بھی بات کی, جو ان کی پرائرٹیز ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. لا اینڈ آرڈر, ریٹ آف دا اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ, یہ ان کی بھی پرائرٹی ہے, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چونکہ ہمارا مقصد الٹیمیٹلی ایک ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے. میری جو یہاں پہ سی پی او میں ٹیم ہے پرنسپل سٹاف آفیسرز کی, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی, اور انشاءاللہ آپ کے بعد جو ہمارے یہاں پہ سی پی او میں باقی میرے جتنے بھی افسران ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیٹیل سے میں بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو امپاور کریں, اور انشاءاللہ یہ امپاور ہوں گے تو بہتر پبلک سروس ڈیلیوری ہوگی. دوسرا ہم جو انشاءاللہ عنقریب کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا آرڈر ہم آج ہی کر رہے ہیں, وہ ہے کہ ہم تمام جو ہمارا سی پی او کا سسٹم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپ ہیوی ہوا ہے اس وقت, اس کو بھی امپروو کرنے اور ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو. تو ہم سی پی او کو بھی, جو سینٹرل پولیس آفس ہے, اس کو بھی ہم ری آرگنائز کریں گے. اس کو ری آرگنائز کریں گے تو یہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا. جو اتنے سینئر آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہتر سپرویژن کر سکیں گے تمام جو ہمارے ریجنز ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, اور ان کے بہتر سپرویژن سے انشاءاللہ ہماری جو فیلڈ میں پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوگی. جو جہاں پہ بات آتی ہے کہ کہاں پہ ہم جزا اور کہاں پہ سزا کی بات کریں گے, جزا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اور جزا کا میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرٹ کو اسٹیبلش کریں. آپ پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہمارے اسپیشلی اپر سبارڈینیٹس کی جو تھانے میں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ میرٹ پہ ہو. پروموشنز ہمارے ٹائملی ہوں اور میرٹ پہ ہوں, یہ سب سے بڑی جزا ہے. سزا کچھ چیزیں ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کرپشن کسی بھی صورت کہیں پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ. میری آج ان سے بات ہوئی ہے, ہی وڈ بی فلی امپاورڈ کہ یہ کہیں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے خلاف سو موٹو ایکشن لیں,
اور نہ صرف ایکشن لے کے انکوائری کریں بلکہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. ان کو ہم امپلیمنٹیشن کا اختیار بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ڈی پی او آر پی او کو لے کے بھیج دیتے ہیں اور پھر فردر اس پہ ایکشن نہ ہو. ہراسمنٹ کسی طور پہ جنرل پبلک کی ہراسمنٹ کسی طور پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو ڈیتھ ان کسٹڈی ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی بھی صورت ہم اس کو کنڈون نہیں کریں گے. جہاں پر ہوگی ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امیڈیٹلی خود ہی ایکشن لیں گے. ان کو تفویض کرنے کی انکوائری ضرورت نہیں ہوگی. یہ خود ہی ایکشن لیں گے, خود ہی انکوائری کریں گے, اور اس میں پرچہ ہے تو پرچہ دیں گے, اریسٹ کرنے ہیں اریسٹ کریں گے, انکوائری کرنی ہے, جو کچھ کرنا ہے اور اس کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم انہی کو سارے کا سارا اختیار انہی کے پاس ہوگا کہ وہ جو ہماری اس طرح کی چیزیں جہاں پہ پولیس کی بدنامی ہوتی ہے, جس سے پولیس کی بےزتی ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے. There are any questions? We are open to questions. میں بات یہ کروں کہ جس طرح ایک ایپیسوڈ چلی ہے 2 دن پہلے یا 72 گھنٹے پہلے جو ایپیسوڈ چلی ہے, اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہوں گے اس افسر کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ ایپیسوڈ چلی. اور نمبر 2, یہ آپ جس طرح سارے آفیسر کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہی آفیسر کل یہاں بیٹھ کے کس قانون کے تحت میٹنگ کر رہے تھے. کل ورکنگ ڈے تھا, کل یہ اپنے ڈسٹرکٹ جو ان کے اجلاس تھے, کل جن کی ریلیز تھی, یہ چھوڑ کے انہوں نے کل یہاں پہ میٹنگ کی اور یہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے آئی ٹی پنجاب کا حکم نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مانیں گے. لاہور پولیس کے افسران تو موجود تھے, تو یہ کس طرح چلے گا؟ تو یہ تو ایک کشمکش نہیں چل رہی, کس طرح آپ کمفرٹیبل ہوں گے اس کے ساتھ کام کرنے سے؟ یہ بھی ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کل, اس حوالے سے بتائیں کہ جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لے رہی ہے اس میں کہ اس طرح کی آفیسرز نے اکٹھے ہو گئے, یہ کس طرح کی میٹنگ کی؟ آپ کی کوشچن کر دوں ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ سی سی پی او لاہور آپ کے ماتحت ہیں یا نہیں؟ جی, پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. میں پروونشل پولیس آفیسر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آئی ایم اے لائر بائی ایجوکیشن, قانون کا طالب علم ہوں, ٹھیک. پروونشل پولیس آفیسر پنجاب کے نیچے پنجاب کے تمام پولیس اسٹیبلشمنٹس آتے ہیں. یہ پولیس آرڈر یہی کہتا ہے اور ہم اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلتے رہیں گے. سی سی پی او لاہور اسی طریقے سے میرا ماتحت ہے جیسے آر پی او شیخوپورہ ہے یا آر پی او ملتان ہے. اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں ہے. اور جنرل پولیس ایریا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جی, وہ تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن اگر آپ جنرل پولیس ایریا کی تعریف پڑھیں تو اس میں تمام سٹی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے, اس میں سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے, اس میں سی سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈر دا کمانڈ آف دا پروونشل پولیس آفیسر ڈیوٹیز پرفارم دیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ پورا اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑا اس میں کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے, ہم سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بائی چوائس کہیں پر بھی نہیں جاتے. سرکار نے مجھے پوسٹ کیا ہے, ٹھیک, یہ ان افسروں کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے, ان کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے. ان کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے, اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے اگر عہدہ برا ہوں گے, اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے, میں ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے جو سی سی پی او لاہور کی ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے, تو نہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گا, پروونشل گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا, پروونشل گورنمنٹ مجھ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی. ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے وہ فیلڈ کے آفیسرز ہیں یا اسٹاف آفیسرز ہیں, ہماری اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کے لیے سرکار ہمیں پوسٹ کرتی ہے, ہمیں تنخواہ دیتی ہے, اور ہم وہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اس میں مجھے کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میٹنگ کی بات کی, بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے, یہ ان تمام افسران کا گھر ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ آپس میں ملتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, یہ ان کا انٹرنل پروگیٹو ہے.
اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ میٹنگ کی ہے یہ ان کا انٹرنل افیئر ہے. ہاں اگر کوئی افسر باہر نکلتا ہے, سڑک پہ جاتا ہے, سڑک بند کرتا ہے, اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو کسی عام پبلک پہ لاگو ہوتا ہے. سرکاری ملازم ہیں, اگر یہ باہر جاتے ہیں, کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں, کوئی اس طرح کی کرتے ہیں, پھر بھی اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرتے, یہ کہنا ایک چیز ہے. آج سارے کے سارے یہاں پہ ابھی اس وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی افسر نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات جن سے میں ملا ہوں صبح سے کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور اس کے بعد اگلی بھی ہماری میٹنگ ہے, نیکسٹ ہم فیلڈ آفیسر سے بھی میٹنگ کریں گے. یہ ایک وقتی انسان کو ہوتا ہے, اور جو اس وقت بھی بات تھی وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی, اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں, اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کی بالکل. جی طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے. ایک رول نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا 5 ہوتا ہے, کسی کا 6 ہوتا ہے, کسی کا 7 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20, 21, 22 کا, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا, اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے میں یہ کلیئر کر دوں, کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اظہر میرا بیچ میٹ ہے, میرا ساتھی ہے, میرا بھائی ہے. ہم یہ نوکری آپ باقی بھی صوبوں میں دیکھیں گے یا باقی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے, کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک آدھ بیچ سینئر جونیئر بھی کر لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب از اے بردر آفیسر, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. جی سیاسی بات کرتے ہیں, 20 کو APC ہونی ہے, 20 کو APC ہونی ہے, اور APC میں فیصلے کیے جانے ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے نکلنا ہے. تو وہ جلسے جلوس ریلیاں جو ہوں گی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ آگے جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہونا, لیکن وہ آنی سردی ہیں, لیکن سیاسی پارا جو وہ ہائی ہوگا, تو آپ کا پارا کیسا رہے گا؟ اچھا سر, یہ ہے کہ ایک سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. میں آپ کا سوال آپ کا بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا میں قانون کا طالب علم ہوں, میں اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہوں. حکومت کا کام ہے پالیسی سازی, حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا, ہمارا کام ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سرکار جو پالیسی بنائے گی ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. 31 سال میری نوکری ہو گئی ہے, 33 سال سر کی ہو گئی, 31 سال ہم یہی کرتے رہیں. جو پالیسی ہوگی, وی آر بیسیکلی پالیسی امپلیمنٹرز, پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم سپوزیشن پہ جانا بھی نہیں چاہیے. جب اس وقت ہوگا جو بھی پالیسی ہوگی اس وقت جو صحیح ہوگا, جو قانون کے مطابق ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ وہی قدم ہم لیں گے. ایک بات یہاں بھی جواب دے دوں بیکاز ٹھیک ہے مجھے یاد رہتا ہے. آپ ریٹ کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں, ٹھیک ہے. ایک نوٹیفیکیشن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اور اس کے مطابق مجھے یہاں پہ آنے کا کہا. میں ملتان 4 چھوڑ کے یہاں آ کے چارج میں نے لے لیا ہے. اب یہ بات ہے جنہوں نے مجھے لگایا ہے اور جن لوگوں نے ریٹ کی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرے گی کورٹ آف لا. ہمارے لیے وہی ہے جو کورٹ آف لا کا فیصلہ ہوگا اور جو سرکار کا فیصلہ ہوگا. میں تو سیکشن افسر کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں, وہ کہیں گے اسلام آباد چلے جاؤ, میں چلا جاؤں. یہ تو سیاسی باتیں ہوگی ساری, آپ کچھ کام کی طرف آ جائیں. یہ ہے کہ آپ کا جو فرق ہے, تو پہلے تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں اگر آپ نے نفری کی بھی بات کی کہ لاہور شہر میں نفری بہت کم ہے. اگر بات کریں انویسٹیگیشن کی تو 4000 صرف ملازمین ہیں جو 1.5 کروڑ کی عوام کو کور کر رہے ہیں, اور ایک انویسٹیگیشن کے پاس 250 مصری ہیں. ایک
दूसरा ये बता दें कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है डाकू राज। अब डाकू ज्यादती भी करने लग पड़े हैं खवातीन के साथ। एक गुजरपुरा में एक वाकया हुआ और उससे पहले जो है वो सिटी ड्राइवर में हुआ। तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आप इस काम में? और ये आप में से किसी का वो खुला है, उसको बंद करेंगे तो ये मेरा माइक चलेगा। माइक जो आपके सामने है उसको लगे। अच्छा चले, मेरी आवाज तेज है, सबको आ रही है। अच्छा, बात यह है कि जो आपने नफरी की बात की, हमारे टोटल पंजाब की जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स है जो सैंक्शनड है वो कोई 180 प्लस माइनस है। ठीक है, मैं साउथ पंजाब से इस वक्त आ रहा हूं। साउथ पंजाब आधा पंजाब है एरिया के हिसाब से, ठीक है, और आबादी के हिसाब से 1/3 है। वहां पे इस वक्त कोई 25-26 हजार फोर्स काम कर रही है। ठीक है, बाकी सारी की सारी यहां नॉर्थ पंजाब में इस वक्त ड्यूटी कर रही है। हम हर जगह हार्ड प्रेस्ड हैं, हमारी नफरी हर जगह कम है। इस हुकूमत ने हमारे साथ दो जो अच्छे इस वक्त काम किए हैं, एक हमारी जो गाड़ियां सैंक्शन की हैं, और वो बहुत बड़ा कदम है कि हमारे थानों की गाड़ियां इमीडिएटली नहीं हो जाएंगी। दूसरी, रिक्रूटमेंट की परमिशन दे दी है और मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है। हमारे एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि जल्द अज जल्द हम इसको रिप्लेनिश कर सकें, और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चूंकि मुसलसल लोग रिटायर होते जाते हैं तो कमी हमारी मुसलसल बनती जाती है। सो हमें एक पाबंदी से इससे हमें मुस्तस्ना करार दे के हमें ये वो कर दें कि जी हम पीरियोडिक अपनी रिक्रूटमेंट कर सकें, ताकि जो हमारी कम से कम सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो हम बराबर कर सकें। जहां तक सवाल है इसका इन्वेस्टिगेशन की नफरी कम होने का, सीसीपीओ लाहौर यहाँ पे हैं और वो अपनी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे। जो मैंने पहली बात की है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेट ऑफ लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डकैतीज, रॉबरीज वो रुकती तब ही हैं जब आप डिटेक्शन करते हैं, जब आप मुलजिम पकड़ते हैं तो वो सबसे बेहतर प्रिवेंशन है। आप जितनी भी नाकाबंदियां कर लें, आप कुछ भी कर लें, उससे नहीं होगा। गैंग जब कोई पकड़ा जाता है तो उसी से वो होता है, आगे फर्दर प्रिवेंशन होती है। और आज मैंने उनको बुलाया भी था, मेरी उनसे बात भी हुई है यही लाहौर के क्राइम के सिलसिले में, और इंशाल्लाह कल या एट द मोस्ट परसों मैं खुद लाहौर पुलिस के पास जाके उनके साथ बैठ के जो उनकी क्राइम की सिचुएशन है वो उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं, जो कुछ हमारे इल्म में है या जो हेल्प या सपोर्ट हम दे सकते हैं वो इंशाल्लाह उनको देंगे। जी, उसमें मैं दोबारा आपको कहूंगा, पहले भी मैं जब यहां बैठता था एज एडिशनल आईजी ऑपरेशन तो मैं यही बात करता था, जो इंडिविजुअल क्राइम है मैंने आज चार्ज लिया है। आप सीसीपीओ लाहौर, हमारा जो क्राइम का है वो जो डीपीओ सीपीओ उस पे आके खत्म हो जाता है। उससे आप पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, कहां तक प्रोग्रेस हुई है। मैं तो आज सुबह ही चार्ज लिया है, सो मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, बट आई डेफिनेटली आस्क देम। आप पुलिस फोर्स को पॉलिटिसाइज होने से बचाने के लिए भी कोई इकदाम करेंगे? और इसके अलावा जो सीसीपीओ लाहौर है उनकी जो तैनाती है वो सी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तरक्की नीति दी गई 20 से 21वें ग्रेड में, तो सीसी को अपॉइंट करना क्या ये नाराज है इस वक्त? देखिए, बात ये है कि ये प्रोरोगेटिव है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और का के जी वो किसको लगाते हैं, ठीक है। और उसमें जाहिरी बात है कि जो इस तरह का जो भी अफसर होता है वो नौकरी से नहीं निकाला जाता, ठीक है। वो अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो डिलीवर कर सकता है तो गवर्नमेंट का ये हक है कि वो उसको लगाए। अगर वो फेल होता है तो जाहिरी बात है उसके रिपरकशन सबके लिए होते हैं। सो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही उसको लगाया है। जो बात आप कर रहे हैं ये सारी चीजें उनके इल्म में होती हैं। हम भी जब पोस्टिंग जिसकी करते हैं वो सारी चीजें देख के करते हैं। सो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, उसमें मैं नहीं कोई वो कर सकता। दो तीन दिन गुज़श्ता जो गुजरे हैं तमाम लोगों ने देखा है टीवी पे
शकीनों पर भी कि बात यह है कि लोगों में एक तासुर है कि पुलिस की ग्रुपिंग हो चुकी है, 2-3 ग्रुप पुलिस पे बन चुके हैं। कल भी टीवी स्क्रीनों पर चलता रहा। सर ये बताएं कि आपने चार्ज संभाला है, इन ग्रुपों को आप तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे इन ग्रुपों को? क्योंकि बात यह है कि 2 ग्रुप बन चुके हैं। कल जाने जगती की चलती रही, जो शोएब दस्तगीर साहब गए हैं उनके साथ कुछ लोग हैं, कुछ सीसीपीओ के साथ हैं। देखें बात ही एक बात का जवाब दे दो आपकी। हाँ इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ सारे एडिशनल इस वक्त आईजी बैठे हुए हैं। तो साबका जो आईजी शोएब दस्तगीर साहब थे, उन्होंने जितने भी वीडियो लगाए हैं पंजाब में, क्या आप उनको साथ लेके चलेंगे या उनको तब्दील कर देंगे? ठीक, पहला आपका सवाल, मुझे 2 सवाल करके क्या पूछा था आपने, कैन यू रिपीट? अच्छा, ग्रुपिंग का। अच्छा, बात ये है, पुलिस में मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है, किसी का कोई ग्रुप नहीं है। आपके सामने सारे अफसर यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 बजे मैंने बाकी को भी बुलाया है। कोई पुलिस में ग्रुपिंग नहीं है, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं। हाँ, एक वक्ती गुस्सा बंदे को आता है, जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, वो एक वक्ती जाहिरी बात है, बिकॉज मुझे भी डेफिनेटली वो मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूं। शोएब दस्तगीर साहब इज एन एक्सलेंट कमांडर, ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जाहिरी बात है एक वक्ती बात होती है, लेकिन इसको आप ग्रुप्स उस तरह का ना करें। हम कोई यूनियंस तो है नहीं कि जी ये इत्तेहाद यूनियन है और ये इत्तेफाक यूनियन है और ये आपस में वो इनका वो, इस तरह की कोई ग्रुप्स नहीं है। पुलिस एक है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एक है, बीच में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आपने बात की है, मैंने शुरू में ये कहा था, ये वही टीम है जिसके साथ मैं भी हिस्सा था, बल्कि हूं, ठीक है। मैंने आज ही चार्ज वो वाला छोड़ा है और ये चार्ज लिया है। सो आई एम ए पार्ट ऑफ दैट टीम। कोई बंदा पंजाब से, कोई भी अफसर किसी भी रैंक का, किसी के खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज इस पे नहीं होगी। कोई अफसर नहीं निकाला जाएगा, कोई डीपीओ आरपीओ कोई नहीं निकाला जाएगा। बेहतरीन टीम है, वील वर्क विद दिस टीम। हमें इस टीम की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। ये बाज मैंने चैनल्स पे वो पढ़ा कि जी लिस्टें बन रही हैं, सो मुझे नहीं पता चला वो लिस्टें किधर बन रही हैं। कोई लिस्टें नहीं है, कोई अफसर कहीं पर भी किसी को नहीं निकाल रहा। इस बेस पे ट्रांसफर किया गया कि एक कत्ल था, एसएचओ की गलती थी और वो किसी बड़ी शख्सियत के बहनोई के बिजनेस पार्टनर थे। एक एसएचओ की गलती, सीसीपीओ को सजा दी और उसके बाद उसे ट्रांसफर कर दिया और आईजी को एतमाद में नहीं लिया। और आईजी साहब का यही गिला था। कल कलाम को अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं जिस वक्त नोटिफिकेशन होगा उसी वक्त चार्ज छोड़ूंगा और जिस जगह जाने के लिए हुक्म होगा उस जगह जाके चार्ज लूंगा। अच्छा, एक मिनट कर लेने दो, ठीक। अच्छा, आपके और हमारे जो है वो खबर के हवाले से जो है वो कम्युनिकेशन रास्ते बड़े जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर होती है तो हम जब उसको चलाते हैं तो बाद में किसी मुतलका एसपी डिप्टी का फोन आ जाता है कि ये इस तरह से है। ये लोग पहले फोन नहीं उठाते, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसएचओ हो। जब खबर चल जाती है उसके बाद ये तस्दीक करने के लिए कॉल बैंड करते हैं। हालांकि ऐसा भी कोई जो है वो अहकाम जारी करेंगे। मैंने उस वक्त भी जब मैं यहाँ था आप लोगों के साथ राब्ते में था, ठीक है। साउथ पंजाब में भी मैं सबके साथ राब्ते में था। उस वक्त भी हमने कम्युनिकेशन पॉलिसी भी बनाई थी। वो हमने तमाम को कि जी इन्होंने आपको हेल्प और असिस्ट करना है मीडिया को, क्योंकि मीडिया ना सिर्फ हमारे कान और आंखें हैं बल्कि अब तो जुबान भी है। जो बात हम आवाम तक पहुंचाते हैं उसके लिए जुबान भी मीडिया ही है। सो मेरी हर एक के साथ यही, और मैं अभी 5 मिनट पहले सीसीपीओ लाहौर वाज विद मी, मैंने उसको भी यही कहा कि मीडिया पे बेतहाशा स्पेस अवेलेबल है, अपनी स्पेस को यूटिलाइज करें, बी इन कांटेक्ट विद द मीडिया। आपके साथ इंशाल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे। जो चीजें हम पहले नहीं कर सके हैं किसी भी रीजन से, आप इंशाल्लाह वापस आके उन तमाम को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस। जिस तरह आपने कहा पंजाब में इंक्वायरीज के बारे में स्पेशल इंक्वायरी कराई जा रही है, दर्जनों ऐसी इंक्वायरीज हैं जो आईजी ऑफिस से अफसरान जो है वो करते हैं जो इस मुद्दे के खिलाफ है। उस इंक्वायरी के बाद फौरी सजा नहीं मिलती, बाद में कोई इंक्वायरी ऑफिसर मुकामी
मैंने दोबारा चला जाता है मामला। मैंने आपको कहा है आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस पे एडिशनल आईजी साहब से यही हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने ना सिर्फ इंक्वायरी करनी है बल्कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। ठीक है, ये नहीं है कि जी इंक्वायरी करके आपने डीपीओ आरपीओ को भेज दी और आगे वो सरखाने में डाल दे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यही करेंगे। आज भी काफी हद तक जो है ना कुछ चैनल पे लाइव कट हुआ आपकी सेरेमनी और कुछ में नहीं, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि बाद में होगी। और इसी तरह कुछ और मामला तो पूरी फोन बड़े नखरे से उठाए जाते हैं माजरत के साथ, तो हमें तो तस्दीक ही करनी होती है, कोई अपने जरूरी काम नहीं करवाने होते। तो देखिए, मैं जब पहले आया था ना, पहले दिन अगर आप लोगों को याद हो, पहले ही हफ्ते इसी जगह बिठाया था सबको, ठीक है। उस दिन मैंने एक बात की थी और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए कोई भी चैनल छोटा नहीं है, कोई चैनल बड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई रिपोर्टर बड़ा नहीं है, कोई रिपोर्टर छोटा नहीं है। मेरे लिए सीनियर रिपोर्टर्स बहुत काबिल इज्जत हैं, लेकिन यंग रिपोर्टर्स जो हैं वो इक्वली, बिकॉज वो हमारा फ्यूचर है, उनको ग्रूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम सबको साथ लेके चलेंगे। किसी मीडिया हाउस पे या किसी भी चैनल पे कोई पाबंदी नहीं होगी। नायाब साहब बैठे, इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगले महीने फिर प्रमोशन बोर्ड का ऐलान है, शेख उमर के लिए सिफारिश करेंगे आप? मैं उम्मीद यही है कि मैं बोर्ड में नहीं हूँगा, क्योंकि मैं ग्रेड 21 में हूँ और 22 वाले बैठते हैं। थैंक यू।